کلون بائی کلون سیکوینسنگ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ٹیکنیک میں بتایا لائک ہول جینوم شارٹ گن سیکوینسنگ میں کہ اس میں ہم جو ڈی این اے کا مکسچر بناتے ہیں یا فریگمنٹ کا جو مکسچر بناتے ہیں اس میں جو فریگمنٹ کی جو سلیکشن ہوتی ہے اٹ از مور رینڈم. تو اس میں یہ چانس ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو سیکوینسنگ کے بعد جو فریگمنٹس آئیں ان میں اوور لیپنگ ہو یا کچھ گیپس ایسے آ سکتے ہیں جس میں جو اوور لیپنگ فریگمنٹس ہیں وہ مسنگ ہو سکتے ہیں. تو اس لمیٹیشن کو دور کرنے کے لیے اس ٹیکنیک کو ماڈیفائی کیا گیا ہے بائی اے نیو ٹیکنیک اینڈ اٹ از کالڈ ایز کلون بائی کلون سیکوینسنگ. In case of clone by clone sequencing, we first map the target DNA or the chromosome, and then after mapping, it is fragmented for further sequencing. کہ اس کا پہلی ٹیکنیک سے کیا ڈفرینس ہے کہ سیکوینس کرنے سے پہلے ہم جو کروموزوم ہے اس کی ہم میپنگ کرتے ہیں لائک فزیکل میپنگ کہ ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ اس میں جو لینڈ مارکس ہیں یا جینیٹک مارکرز ہیں ان کی لوکیشن یہ ہے اور میپنگ کے بعد اس کی فریگمنٹیشن کرتے ہیں اینڈ دین اٹ از سبجیکٹڈ ٹو فردر سیکوینسنگ. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی ڈی این اے کا میپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور سیکوینسنگ کے بعد ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو فریگمنٹ ہے وہ میپ میں اس جگہ سے وہ بلونگ کرتا ہے. So it is a very good technique and it is also called as map-based sequencing or clone-by-clone sequencing. Now what is the basic strategy that can be used in clone-by-clone sequencing? Like the shotgun sequencing, here the genomic DNA, it is fragmented to generate larger chunks or large fragments of the DNA. by treating with certain restriction enzyme کہ ہمارے پاس جینومک ڈی این اے ہے اس کو ہم نے ریسٹرکشن انزائم سے ڈائجسٹ کیا. ڈائجیشن کے بعد ہمارے پاس جو ڈی این اے کے فریگمنٹس آئیں گے اس کا سائز بہت بڑا ہوگا جیسے کہ شارٹ گن ٹیکنیک میں تھا لائک مے بی اپ ٹو 150 کلو بیس یا 1.5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس بیس پیئر آئیں گے ایک ڈی این اے کے فریگمنٹ کے اندر. تو اٹ از اے ہیوج ڈی این اے فریگمنٹ. تو اس کے لیے ہمیں ہائی کیپیسٹی ویکٹرز کو یوز کرنا پڑے گا فار فردر کلوننگ. تو اس کے لیے بیکٹیریل آرٹیفیشل کروموزومس یوز کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ 300 کلو بیس یا 3 لاکھ بیس پیئر تک ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس فریگمنٹ 150 کلو بیس کا ہے. تو اس کو ہم بیکٹیریل آرٹیفیشل اور بیکس ویکٹر میں ہم لائگیٹ کرتے ہیں اور لائگیشن کے بعد اس کو ٹرانسفارم کرایا جاتا ہے اور انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے ٹو اے سوٹیبل ہوسٹ آرگینزم لائک ہیئر اٹ مے بی ایکولائی دیٹ از اے سوٹیبل ہوسٹ آرگینزم. اب سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو فریگمنٹ کا مکسچر ہے اس میں فریگمنٹ اے ہے اس کو ہم نے لائگیٹ کیا بیکس میں اور انٹروڈیوس کر دیا یا ٹرانسفارم کروا دیا ایکولائی کو. اب ٹرانسفارمیشن کے بعد فریگمنٹ اے جو ہے ود ان دا بیکس ویکٹر یہ ریپلیکیٹ کرے گا اور بہت سارے کاپیز اس کی ہمارے پاس آ جائیں گی. تو یہ ایک فریگمنٹ کی ایگزامپل ہے اینڈ وی مے ہیو تھاؤزنڈس آف فریگمنٹس ود ان دا جینومک لائبریری دیٹ مے بی دا ریپرزینٹیشن آف دا ہول جینوم فرام اے پرٹیکولر آرگینزم. تو اب ہم نے بہت سارے کاپیز ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کی لائک سیگمنٹ اے کی ہم نے جنریٹ کر لی ہیں بائی کلوننگ انٹو دا ہوسٹ آرگینزم. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس ہوسٹ آرگینزم سے ہم بیکس کو آئسولیٹ کریں گے ڈی این اے فریگمنٹ کو جو کہ ہمارے پاس بہت سارے آگے ہیں لائک اے فریگمنٹ وی ہیو تھاؤزنڈس آف کاپیز ملینس آف کاپیز وی ول آئسولیٹ اٹ اینڈ دین اٹ از فردر فریگمنٹڈ انٹو اسمالر فریگمنٹس. کہ ہمارے پاس فریگمنٹ اے ہے جس کی ہمارے پاس بہت ساری کاپیز آ گئی ہیں آفٹر کلوننگ اس کی ہم چھوٹے چھوٹے فردر ٹکڑوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے لائک اس کو ریسٹرکشن انزائم سے ٹریٹ کریں گے اور ہمارے پاس بہت چھوٹے چھوٹے اس کے چنکس آ گئے ہیں لائک مے بی 500 بیس پیئرس کہ 1.5 لاکھ بیس پیئر کا فریگمنٹ تھا بڑا اس کو ہم نے
500 बेस पेयर के छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. अब उन फ्रेगमेंट्स को हम यूनिवर्सल वेक्टर में लाइगेट करेंगे एंड दैट वेक्टर हैज अ नोन सीक्वेंस. लाइगेशन के बाद वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट कि हमारे पास वेक्टर का जो सीक्वेंस है वो नोन है, और उस नोन सीक्वेंस को यूज करते हुए हम प्राइमर सिंथेसाइज करेंगे एंड दोज प्राइमर विल बी एबल टू सीक्वेंस द एडजेसेंट और क्लोन्ड DNA segment that is having unknown sequence. So extension of the primer will be into the region of unknown sequence. So in this way, smaller fragments, they can be sequenced. And after sequence, we can again align the contiguous fragments. A fragment है, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको ligate करेंगे because they now have overlapping fragments. जो previous deficiency थी उसमें इसको ओवरकम किया गया है कि बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर और लेस होल जीनोम. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हम सीक्वेंसिंग के ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, और इसी तरह से फिर बड़े फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और बड़े फ्रेगमेंट्स को हम रीजॉइन करके पूरे क्रोमोसोम्स को हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. एंड मैपिंग विच इज ऑलरेडी देयर, इट हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स. So this was the technique that is clone by clone sequencing that was used in 1980s or early 1990s to sequence the genome of nematodes or the yeast. And even it was also the choice of preference for human genome project. So overall, we can say that clone by clone strategy, it is very effective, and gaps can be removed by using this technique because we have already mapped the chromosome. But there are certain limitations, like we have to fragment the chromosome. We are going to get a large number of fragments, large number of recombinant vectors. That is very laborious work, and at the same time this technique, it is also expensive. But overall we can say that by using variety of sequencing or cloning techniques, and with the help of mapping, we can know the structure and organizations of the genome.